سے پھر یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھے نہ کر دینا بعد اذ ہدیتنا، جب کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے۔ اے اللہ جب تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے تو ہمارے دلوں میں کوئی کچی پیدا نہ کر دینا، کوئی ٹیڑھ پیدا نہ کر دینا۔ انک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ، اور ہمیں اپنے پاس سے اپنی رحمت سے نواز، اور ہمیں اپنی رحمت سے نواز۔ اے اللہ یہ تیری رحمت ہے کہ آج ہم مسجد میں آ گئے، اے اللہ یہ تیری رحمت ہے، یہ تیرا فضل ہے کہ آج ہم تیرے آگے جھکنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اے اللہ یہ تیری توفیق ہے کہ ہم تیرے قرآن کو پڑھتے ہیں۔ اے اللہ جو یہ توفیق تو ہمیں دے چکا ہے، اے اللہ جو تو مسجد میں آنے کی توفیق دے چکا ہے، اے اللہ جو تو ہمیں سیدھے راستے پر لگانے کے لیے ہمارا رخ سیدھا کر چکا ہے، اے اللہ کبھی اس کو پھر ٹیڑھا نہ کر دے۔ چنگا بھلا بندہ پڑھتے تو کبھی نماز پڑھتا تھا، آج ایک بھی نہیں پڑھتا۔ ایک دن تھا کہ وہ دن کو بھی قرآن پڑھتا تھا، رات کو بھی قرآن پڑھتا تھا، آج مدت ہو گیا ہے قرآن کو ہاتھ لگائے۔ ایک بندہ پہلے اپنے رب سے ڈرتا تھا اور اپنے رب کی بندگی کرتا تھا، دن کو بھی اس سے ڈرتا تھا، مگر رات کے اندھیرے میں جاتا تھا تب بھی اس سے ڈرتا تھا، لیکن آج شیطان نے اس کو بتلا دیا اور وہ دن میں تو ممبر پر کھڑا ہو کے تقریریں کرتا ہے اور رات کو وہ دلیلیاں کرتا ہے کہ اس کو خود پتا نہیں کہ میں کس ضلالت پر چلا گیا۔ یہ جو قصور میں بندہ پکڑا ہے، بتائیے کیا کیا کام کرتا تھا۔ یہ نعت خواں تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت کے دعوے کیا کرتا تھا، یہ مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کے تقریریں کیا کرتا تھا، لبیک یا رسول اللہ کی یہ نعرے لگایا کرتا تھا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ جب ضلالت پہ آیا ہے تو 8 بچیوں کا قاتل نکلا ہے۔ دن کو چہرہ کچھ اور تھا، رات کا چہرہ کچھ اور ہے۔ میں اسی بات پہ تھوڑا سا زور دیتا ہوں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ جاننا چاہ رہا ہوں کہ انسان کی بظاہر شکل کچھ اور ہوتی ہے لیکن اندر سے وہ ذلیل ہوتا ہے۔ بھلا ہے وہ شخص جس کا اندر اور باہر دونوں ایک جیسا ہوتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا اور بھی کیا کرتے تھے کہ اللہ میرے ظاہر کو، میرے باطن کو میرے ظاہر جیسا کر دے، جو میں ظاہر نظر آتا ہوں میرا باطن بھی ویسا ہو، اور جو میرا باطن نہیں ہے اللہ میرا ظاہر بھی ویسا ہو۔ تو یہ دعا ہمیں ہر وقت کرنی چاہیے، جو مسجد میں آیا ہے اسے بھی کرنی چاہیے، جو ادھر ممبر پر کھڑا ہے اسے بھی کرنی چاہیے، اس انجام میں بد سے ڈرنا چاہیے جو دنیا میں بھی ذلیل ہو گیا ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہو گیا۔ تو یہ وہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو جو تو سیدھے راستے پہ لگا چکا ہے اس کو کبھی اب ٹیڑھا نہ کرنا، اور خصوصاً بالخصوص ہمیں اپنی رحمت سے نواز۔ انک انت الوہاب، اے میرے اللہ، اے میرے رب، دینے والا تو تو ہی ہے۔ اے مولا کریم، ہمارے دل کے بارے میں بہتر تو جانتا ہے، جو اس زمین کی بھی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، جو آسمانوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ اے اللہ تو اس وقت بھی مجھے جانتا تھا جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اے اللہ تو اس وقت بھی مجھے جانتا ہوگا جب میں قبر میں چلا جاؤں گا، تو اے مولا کریم اس وقت بھی تو میرے حال سے پوری طرح آگاہ ہوگا جب تو قیامت برپا کرے۔ ربنا
انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے اللہ یقیناً تو ایک انسانوں کو ایک دن جمع کرے گا، ایک ایسے دن میں جمع کرے گا جس کے آگے کوئی شک نہیں کہ ہے وہ شک بھی کسی کو شک ہے؟ کیا اللہ یہ دن برپا نہیں کرے گا؟ کیا جس نے ساری عمر سچ بولا ہے اور پھر وہ سچ کی پداش میں 50 سال جیل کاٹ گیا ہے، کیا اللہ اس کے سچ کو نہیں جانتا ہوگا؟ کیا جس نے ساری عمر جھوٹ بولا ہے اور دنیا کو اس نے اتنا فریب اور دھوکے میں مبتلا کر کے رکھا اور دنیا کو بڑا سردار اور بادشاہ بن کے موت ہو گیا، تو کیا اللہ اس کے فریب اور جھوٹ کو نہیں جانتا؟ اے اللہ یقیناً تو انسانوں کو ایک ایسے دن میں جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ان اللہ لا یخلف الميعاد، اور بے شک اللہ پھر اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے؟ جو اس دنیا میں میری ہدایت کے مطابق عمل کرے گا، اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، جو کوئی اس پر عمل کرے گا، اللہ نے کہا لاکھ ہو نہ تو اس پر کوئی خوف ہوگا نہ ان پر کوئی غم ہوگا، یہ میں نے وعدہ کیا ہے۔ اور اللہ نے دوسرا وعدہ کیا ہے کہ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے میری بندگی کی بجائے کسی اور کو اپنا رب بنا لے گا، میری ہدایت کی بجائے اپنے نظریات اپنے وقت پر زندگی بسر کر رہے گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں اس جہنم کو جنوں انسانوں سب سے بھر کروں گا۔ یہ اللہ نے دو وعدے کیے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جو جس وعدہ کا مستحق ہوگا اللہ اس کے مطابق ویسا ہی عمل کرے گا، اور اللہ سے ہم کچھ بھی چھپا نہیں سکتے، اس لیے جو دل میں کام کرتے ہیں دعا کیا کریں کہ رات کو وہی کریں۔ علی نجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں ایک بات لکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ادھر کھڑے ہیں ان پر جو ہم بظاہر نیک نظر آتے ہیں، ان کے بارے میں بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہ یہ لوگ صرف اور صرف اللہ کی وجہ سے تمہاری عزت کرتے ہیں، کہ لوگ صرف اور صرف اللہ کی وجہ سے تمہاری عزت کرتے ہیں۔ اب دیکھنا گیا کہ تنہائی میں تم اللہ کی کتنی عزت کرتے ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ لوگ صرف اللہ کی وجہ سے لوگوں کی عزت کرتے ہیں، لیکن تنہائی میں اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اور ہم تنہائی میں اللہ کے ساتھ وہ کچھ کرتے ہیں جو ہم اپنے ساتھ والے ساتھی کے ساتھ بھی نہیں کرتے۔ ہم موبائل اس طرح کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اے نہ میرے کی بہتر ہے، کیا اللہ کو نہیں پتا کیا دیکھ رہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ اگر یہ دعا آپ کو آج یاد ہو جائے تو سمجھے کہ آج کو میرا وقت ہوا۔ اگر اس کا معنی اور مفہوم آپ کے دل پر اثر کر دے تو سمجھنا کہ آپ کا کام ہوا۔ لیکن یہ دعا ایک دفعہ ہونے والی نہیں ہے، یہ ایک دن میں 1000 بار ہونے والی ہے۔ ہم پتہ نہیں کس موقع پر ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہوگی کہ ہمیں سیدھے راستے پر رکھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام پر لگا چکا ہے تو اس پر قائم رکھے، اور جب ہم مریں تو اللہ کے فرما بردار بندے بن کر مریں، ذلیل اور رسوا ہو کر نہ مریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔